تھنکنگ اور کوگنیشن کے عمل میں تین میجر جو ایکٹیویٹیز ہیں پرسیپشن کی، انکوڈنگ کی اور ڈیٹا سٹورنگ کی، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ سرٹن طرح کے ایکسٹرنل جو سٹیمولائی ہیں، جو سرٹن طرح کے فیکٹرز ہیں جو ہمارے ارد گرد واقعات رونما ہوتے ہیں، اس کے بعد جب ہمارا دماغ کو یہ میسج ملتا ہے کسی بھی طرح کی تبدیلی کا ارد گرد کے انوائرمنٹ میں، تو وہ میسج کس طرح سے دماغ میں تھنکنگ کے پروسیجر کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ پرسیپشن سے لے کے سٹورنگ آف دیٹ انفارمیشن تک وہ ہمارے ڈفرینٹ سٹیپس میں سے، وہ ایک عمل میں سے، ایک ارتقاء میں سے، وہ تمام تر جو سوچ ہے یا انفارمیشن ہے یا ڈیٹا ہے وہ کس طرح گزرتا ہے۔ اسی کے دوران میں اب کیا ہماری زندگی کچھ ایسے تجربات کا نام ہے، کچھ ایسے واقعات کا نام ہے کہ جو ایک دفعہ سچویشن ہو گئی لائف میں، وہ ہمیشہ اسی قسم کی ہی سچویشن دوبارہ ہوگی، ہمیں زندگی میں دوبارہ ہمیشہ اسی طرح کے واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا، یا ہماری زندگی کا ہر دن ایک نیا دن ہے۔ ہر دن جو بظاہر 24 گھنٹے پر مبنی ہے، بظاہر ہمارے لیے سملر سرکمسٹانسز ہیں، سملر ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ان واقعات میں، وہ مائنر چینجز بھی جو ہمارے ڈیلی روٹینز میں ہوتی ہیں، اس کے مطابق ہمارا ذہن کس طرح سے ری ایکٹ کرتا ہے، کیسے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، کہاں پر ریزسٹنس آتی ہے، کہاں ہمیں ذہنی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، کہاں ہمیں زیادہ چیلنجز لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایک ایسا ڈفرینٹ پروسیجر آن گوئنگ چلتا ہے دماغ میں، جس کی مدد سے کہ ایک واقعہ ہو گیا، ہم نے مشاہدہ کر لیا، تجربہ کر لیا، لیکن جب اس سے سلائٹلی ڈفرینٹ واقعہ ہوتا ہے تو پھر ہمارا ذہن میں ایبلٹی موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اس کو ڈفرینٹلی اس کو اپنائے، اس میں چند تبدیلیاں لے کر آئے یا اس کے مطابق آگے بڑھے۔ تو کنسیپچل فریم ورک میں جو دوسرا اہم کانسیپٹ ہے تھنکنگ کی ایکٹیویٹی کو سمجھنے کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ سچویشنل ماڈیفیکیشن یا کانٹیکسٹ کے مطابق، واقعات کے مطابق، یا ہمارے جس وقت میں ہم کسی چیز کا سامنا کرتے ہیں اس وقت کے تقاضے کے مطابق یا اس چیز کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق ہمارا دماغ کس طرح سے ہمارے لیے بہتر طور پہ کام کر سکتا ہے، اگر ہمیں اس کے علم کے مطابق ہم اپنے آپ کو تیار کریں، جو کہ سچویشنل ماڈیفیکیشن کے تحت ہم سمجھنا چاہیں گے۔ Situational modification is the process by which an individual uses his experience to handle a similar situation existing now. اب اس میں دیکھیں کہ ایک ورڈ امپورٹنٹ ہے his experience. That means کہ پہلے سے آپ نے وہ چیز اس طرح کے سچویشن کو ایکسپیرینس کر لیا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ سملر سچویشن کو، اگر وہ خدا نخواستہ اچھی ہے، بری ہے، جس بھی طرح کا واقعہ ہے، تو آپ اس کو اپنی لائف میں بہتر طور پر کس طرح سے اس طرح کے سرکمسٹانسز کو اور کنڈیشنز کو ہینڈل کر سکتے ہیں، ٹیکل کر سکتے ہیں اور اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ کوگنیشن کے عمل کا مقصد تو زندگی میں بہتری ہے۔ کوگنیشن، تھنکنگ، آپ کی ریفلیکشن، آپ کا انالیسز، یہ ساری وہ ایبلٹیز ہیں جن کا مقصد یہی ہے کہ آپ بہتر طور پہ اپنی زندگی کو اسٹریٹجکلی پلان کریں، ہینڈل کریں اور ایک کامیابی کے ساتھ، بہتر کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی کے سفر کو آگے لے کر جائیں۔ چاہے وہ چیلنجز آپ کے کلاس روم میں ہیں، آپ کی ورک پلیس پہ ہیں، آپ کی ایوری ڈے لائف میں ہیں، واٹ ایور اٹ از، برین از دیئر ایز اے ویری یوزفل ٹول فار یو، جس کو اگر آپ بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت سمجھ جائیں گے تو آپ اپنی زندگی میں بھی بہتری لے کر آ سکتے ہیں۔ تو سملر سرکمسٹانسز کو کس طرح سے آپ ہینڈل کر سکتے ہیں بہتر طور پہ، لیکن کیا ہمیشہ سملر ہی سرکمسٹانسز ملیں گے؟ جواب عمومی طور پہ اس کا ہے نہیں۔ زندگی میں بہت سے ڈائیورسٹی ہے سرکمسٹانسز کی جو بظاہر دیکھنے میں ایک سے ہیں، ان میں بھی اتنی باریک باریک سے ڈفرینسز ہیں، اس ڈائیورسٹی کی وجہ سے ہی زندگی میں حسن ہے، اسی کی وجہ سے زندگی میں چیلنجز ہیں، اور اسی کی وجہ سے سیکھنے، سکھانے، آگے بڑھنے کی جستجو کا نام، اور وہ جستجو انسان کے اندر زندہ رہتی ہے، ورنہ ایوری تھنگ ول اسٹارٹ اسٹیگنیٹنگ۔ سو سچویشن ماڈیفیکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ انسانی دماغ کوئکلی دونوں سچویشنز کا انالیسس کرتا ہے، پہلے کی موجود کو سچویشن کو دیکھتا ہے اور اس میں ڈفرینسز کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور پھر وہ ان کی ڈفرینسز کے مطابق ساری انفارمیشن کو ہینڈل کرنے کے مطابق وہ پریویس ڈیسیژن کو ریٹریو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا وہ کرنٹ سچویشن کو سالو کر سکتا ہے پریویس سچویشن یا نہیں،
اور پھر اس کے مطابق وہ اس آبسٹیکل کو یا اس ہرڈل یا ڈفرینس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایز اے ٹیچر جب ہم نے کلاس میں ڈیفیکلٹی لیول کو انہانس کرنا ہو تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بچے نے پہلے کس لیول پہ کمپیٹیبلٹی شو کی ہے اور نیکسٹ لیول پہ ہم اس کو اگر لے جانا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا لائحہ عمل مرتب کرنا چاہیے.